السلام علیکم جی حضرت مجھے یہ بتائیے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر گنبد بنانا جائز ہے یا ناجائز؟ وعلیکم السلام۔ گنبد کے حوالے سے آپ نے بات کی، سوال پوچھا آپ نے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر گنبد بنانا جائز ہے یا ناجائز۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ لفظ گنبد کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے تاکہ آنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کسی خاص مقبول بندے کا یہاں پر جسم شریف دفن کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ والوں کا یہ مزار ہے۔ اچھا، مزار کی پہچان کے لیے گنبد بنایا جاتا ہے، اور پہچان کے لیے اعلام کا نام ہے کوئی ایسی چیز گنبد بنا دیں یا دیوار گھس دیں تو یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہچان کے لیے پتھریں نصب کی ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی حضرت عثمان ابن مظعون کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن فرمایا تو ان کی قبر کے سرحانے ایک پتھر نصب فرمایا۔ جانتے یہ مشکات شریف کتاب الجنائز باب الدفن میں برابایت ابو داود شریف کے حوالہ سے ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرحانے ایک پتھر نصب فرمایا کہ عالموا بها قبر اخی ودفن الیہ من مات من اہلی، کہ ہم اس سے اپنے بھائی کی قبر کا نشان لگائیں گے اور اسی جگہ اپنے اہل بیت کے مردوں کو دفن کریں گے۔ یہ کس کا فرمان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پہچان کے لیے کیا ہے کہ نشان لگانا جائز ہے، چاہے دیوار کے ذریعہ ہو یا گنبد کے ذریعہ ہو یا پتھر کے ذریعہ ہو، لگانا بالکل جائز ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مشائخ اکرام اولیاء اعظام علماء اکرام کے مزارات کے ارد و گرد اس کے قریب میں کوئی عمارت بنانا جائز ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم اور صحابہ کرام عامت المسلمین کے عمل اور علماء کے اقوال سے قرآن کریم نے جو اصحاب کہف کا قصہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، اس کا ترجمہ ہی نکلتا ہے وہ بولے جو اس کا کام میں غالب رہے کہ ہم تو ان اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے۔ روح البیان میں اس آیت مبارکہ میں بنیانن کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ دیوار کے از چشم مردم پوشیدہ شونگ، یعنی کہ فرمایا یعنی انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف پر ایسی دیوار بناؤ جو ان کی قبر کو گھیرے اور ان کے مزارات لوگوں کے جانے سے محفوظ ہو جاوے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی قبر شریف چار دیواری سے گھیر دی گئی ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مزار شریف کے ارد و گرد اللہ کا بھی فیصلہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اصحاب کہف کے ارد و گرد دیواریں کھینچ دی گئیں، یہ قانون و قدرت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے ارد و گرد بھی دیواریں کھینچ دی گئیں۔ اگر یہ ناجائز کام ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام اس کو روکتے۔ حالانکہ جب آپ کو وہ قصہ معلوم ہی ہوگا کہ جب دو نصرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نکالنے کے لیے آئے تھے، اور یہاں تک کہ ان قریب تھا کہ وہ جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نکال لیتے باہر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بادشاہ عرب کو خواب کے اندر میں تشریف لا کر بتایا کہ اس کو پکڑو اور یہ میرے جسم کی تکلیف دے رہا ہے۔ تو بات آپ کو معلوم ہی ہوگا، جیسا کہ تو ان دونوں کو پکڑا گیا، نصرانیوں کو پھر سخت سزا دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد و گرد بہت زبردست مضبوط دیواریں بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین مقبرہ بنا دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر ہی گنبد نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام کے مزار پر گنبد ہے، جیسا کہ ابھی آپ سوال کریں گے کہ کن کے اوپر میں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی گھیرا ہوا ہے، پکی اینٹ سے دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ اور ابھی تک آپ لوگ جو حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے وہ دیکھیں گے آنکھوں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے اوپر میں بھی گنبد بنا ہوا ہے۔ تو اگر گنبد بنانا ناجائز ہوتا، اگر دیواریں بنانا ناجائز ہوتی تو سب سے پہلے فتویٰ مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر لگتا، تو پتہ چلا کہ دیوار بنانا یا گنبد بنانا ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر مینار شریف ہے، دیکھو گنبد شریف ہے، دیواریں کھینچی ہوئی ہیں، یہ فعل جائز ہے۔ اور اولیاء کرام کے مزار پر گنبد بنانا جائز ہے، کسی شکل و صورت سے ناجائز نہیں، بلکہ بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے آپ کو مختصر سی باتیں آپ کو بتائی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے اور صحیح مسئلے کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، اور بھی میں آپ کو بتاؤں حوالہ کے ساتھ میں کہ میزان کبریٰ آخر جلد
جلد اول کتاب الجنائز میں امام شعرانی فرماتے ہیں ومن ذالک قول الائمتی ان القبر لا یبنا ولا یجسس مع قول ابی حنیفتی یجزو ذالک قال الاول مشدد والثانی مخفف. اسی میں سے ہے کہ دیگر اماموں کا یہ کہنا ہے کہ قبر پر نہ عمارت بنائی جاوے اور نہ اس کو گچ کی جاوے. باوجود یہ کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ سب جائز ہے، بس پہلے قول میں سختی ہے اور دوسرے میں آسانی. اب تو یہ رجسٹری ہو گئی کہ خود امام مذہب امام ابو اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مل گیا کہ قبر پر قبہ وغیرہ بنانا جائز ہے. تو الحمدللہ قرآن و حدیث اور فقہی عبارت بلکہ خود امام ابو اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان پاک سے ثابت ہو گیا کہ اولیاء علماء کی قبر پر گنبد وغیرہ بنانا جائز ہے اور عقل بھی چاہتی ہے کہ یہ جائز ہو. تو لہذا کسی طریقے سے یہ ناجائز کام نہیں بلکہ ہم بنا سکتے ہیں. ہاں، عام لوگوں کی قبر کے اوپر میں گنبد نہ بنائی جائے، نہ ان کے قبر کو پختہ کی جائے، بلکہ یہ خاص لوگوں کے اوپر میں گنبد بنانا جائز ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے حوالوں سے سماعت فرمایا.